الله الرحمن الرحيم عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه وعن التنقل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وبعد طلوع الفجر بأكثر من بسم الله قبل المغرب ووقت الخطبة وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر آذان سنة للفرائض بلا ترجيع ولحن ويزيد بعد الفلاح في آذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحان اللہ. اور منع کیا گیا ہے نماز سے اور سجدہ تلاوت سے اور صلاۃ جنازہ سے سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے استواء کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت، مگر اثر اس دن کی، مگر وَمُنِعَ یعنی مکلف کو یہ منع تحریم ہے، یہ لِلنَّهْیِ یعنی صلاۃ ادا بھی قضاء بھی یعنی نہیں ایا جون سی نماز ہو ان تین وقتوں میں کیا ہے منع کی ہے. بس سجدہ تلاوت اور اسی طرح سجدہ سہو بے نماز وہ عبدو و رسول تے پہنچے تے وقت مک گیا اگوں اے شروع ہوندے پینے تے سجدہ صاحب کرنا سی سلام پھیر دے وے نہ کرے. برخلاف سجدہ شکر کے لیکن نہر میں لکھا ہے، نہر الفائق میں مکروہ ہے یہ کہ سجدہ کرے شکر کا نماز کے بعد اس وقت میں کہ مکروہ ہے اس میں کون نفل اور نہیں مکروہ اس کے غیر میں. معراج الدرایا میں ہے بہرحال وہ جو کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد سجدے سے ایک عادت بنے ہر نماز با سجدہ، پس وہ بالاجماع مکروہ ہے، بالاجماع کیونکہ عوام اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب جو کرتے ہیں تو وہ واجب ہے یا سنت ہے. وصلاۃ پیچھے وصلاۃ الجنازہ تے وہ جو حاضر ہوا وقت صحیح میں جنازہ حاضر کیتا سی اجے اے وقت شروع نہیں سن تے ہو گیا اتھے لیٹ تے ہون اس وقت چ نہیں پڑھنا جان دیو اگے تے او پیچھے پڑھیا جی اگر اس وقت وچ حضور ہویا ہے نا تو اے بابے نے بھی لکھا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہو کیونکہ پھر تاخیر نہیں کریں گے. پھر سوائے دے کہ مولوی پیر یا استاد فوت ہوئے تو پھر بھی 2 گھنٹے تقریر کرنی علماء نے کیونکہ انہوں نے مشہوری دا وقت ہے جی. نعوذ باللہ من ذالک. ہائے 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 ہائے. ایک کس وقت عند طلوع بائیں طور کے نہ بلند ہو اندازہ ایک نیزہ یا 2 نیزے. یہ شروع لفظ ہوتا ہے فقہ سارے بابے جنہ بھی لکھنی ایویں لکھنا ہے ایک نیزہ یا بس اگر طلوع کر جائے سورج اور مولوی عثمان فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی
لیکن عثمان تھے ہینڈ بریک کھینچے ان کر چٹی دیجیے بس کھلو ہو جائے تھے حتیٰ کہ جب بلند ہو جائے سورج تو اتم صلاۃ ہو تو اپنی نماز پوری کرے. اچھا جی اچھا جی اور کس وقت ول استوائے ول علماء نے فرمایا ہے کہ وقت مکروہ سورج کے انتصاف کے وقت ہے نصف جس لئے سورج سر تے ہوندا ہے وہ وقت مکروہ ہے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے سایہ مشرق والے پاسے ٹر پوے سایہ وہ جڑا فیس نے کھلوتا سی اے بس ہن نماز دا وقت مکروہ وقت ختم ہو گیا جی توجہ کریں جی اور نہیں مخفی یہ بات کہ سورج کا زوال محض ہوتا ہے دن کے انتصاف کے بعد پہلے سورج نے کھلونا ہے پھر کی ہونا ہے زوال ہوتا ہے تو اساں جس وقت جب نماز دا وقت شروع ہوتا ہے نا سورج ٹلدا ہے جی اس تو پہلے وقت دا نہ رکھیا ہن زوال دا وقت ہے ہور ایک معنی سا پکایا ہے ہوں انہاں جہالتاں دا کلا کما تے علماء ہی کر سکدے ہیں سمجھان گے ممبراں تے بہ کے جنہاں لوکاں اس وادی چوں گزرنا ہی نہیں انہاں غریباں نے کی سمجھانا ہے جی تو انہاں کی دین دا کم کرنا ہے تے کی انہاں کرنا ہے بس اور اس قدر میں زمان سے نہیں ممکن نماز کی ادائیگی جس وقت انتصاف نہار اس وقت کسی نماز کی ادائیگی ہے ممکن ہے بس شاید کہ مراد یہ ہے کہ نہیں جائز نماز اس حیثیت سے کہ واقعہ ہو نماز کی تحریمہ اس زمانے میں کہ تحریمہ ہونا کی تو باقی نماز زوال تو بعد پڑھ لی یہ نہیں اور تعبیر بالاستواء اولا ہے تعبیر بے وقت زوال سے اے تعبیر با وجہ عدم کراہت صلاۃ کے وقت زوال میں اجمان جن سورج ٹلنا ہے مولوی جی وہ وقت زوال ہے تو اس وقت اس واسطے نماز جڑی من ہے وہ مولوی ویس وقت استوا ہے وقت زوال نہیں ہے کہڑا وقت ہے تو وقت زوال نہیں ہے جی چلو جی والغروب تیسرا وقت یعنی نہیں جائز نماز اور سجدہ تلاوت اور صلاۃ جنازہ ان تین اوقات میں جل سورج ڈوب رہے سورج اس وقت بھی یہ تینے کام نہیں ہو سکتے وہ اللہ استثناء کی آ رہی ہے باوجہ حدیث استدلیل جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ تین اوقات منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھیں ہم ان وقتوں میں اور یہ کہ ان نکبورا کنی واری حدیث آئی مراد نسلی اور یہ کہ نماز پڑھیں ہم ان وقتوں میں اپنے موتا پر وہ کون سے ہیں طلوع شمس کے وقت حتیٰ کہ وَإِنْدَ زَوَالِهَا یعنی زوال کے قریب کی اتھے استواء لکھے نا اتھے زوال لکھو پھر ٹھیک کیتا نے وَإِنْدَ استواء تو خیر حدیث دیکھا جا سکتا ہے وَإِنْدَ اسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُولَ حَتَّى تزولہ دسدہ ہے کہ اندہ استواء ہی ہونا چاہیے اور جس وقت کے وہ جھکے غروب ہونے کے لیے حتیٰ کہ غروب ہو جائے رواه مسلم مراد من قولہ ان نقبرا صلاۃ جنازہ ہے کیونکہ دفن ان وقت نماز جنازہ ہو گئی ہے دفن ان وقتاں کرنا مکروہ نہیں ہے سن دے ہو اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں مکروہ قضاء فوائد ان اوقات جی نمازاں قضا ہو گئی ہیں نا وہ
ان وقتیں مکرو نہیں ہیں جی. ان دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شخص سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو پس چاہیے کہ پڑھے نماز اذا ذاکرہا جب یاد کرے نماز کو. تو اذا تو بھی کہنے نہیں شامل ہے جی. فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا کیونکہ جدوں یاد آئیے یہی اس نماز دا تو یہ بھی کہنے نہیں شامل ہے جی. اور اسی طرح نوافل بھی ان کے نزدیک نہیں مکرو ان گھڑیوں میں، لیکن خاص شہر مکہ میں، ہر جگہ نہیں، مکہ وچ. باوجہ قول انہوں نے دلیل جواب فرق ہوتا ہے. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یا بنی عبد مناف، فتح مکہ تو بعد فرمایا یا بنی عبد مناف نہ منع کرو تم کسی ایک کو کہ طواف کرے اس بیت کا اور نماز پڑھے جس گھڑی میں چاہے، رات سے یا دن سے. من ای ساعت فی ای ساعت فی ای ساعت. جواب اس سے یہ ہے کہ شرع شریف نے منع کیا ہے نماز سے ان اوقات میں جی، اور مستثنیٰ کیا سرکار نے کن کو؟ بنی عبد مناف کو. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نفل مباح ہے جمعے والے دن استوا کے وقت. ایک روایت ہے بھائی جی، وہ تو کچھ لفظ ہو رہے جی، لا تڑگل نہیں اتنے لفظ کی ہے کتنے لا لکھے ہے نہیں تو حدیث سے نے یا بنی عبد مناف لا تمنا ہوگا نا، وہ تو ہم ہی ہے نا. اے بل جواب بات کہ ان شرع نہا عن الصلاۃ فی ھذا الاوقات لا بنو عبد مناف لکھا ہے. واستثناء سرکار نے استثناء کی، گل کوئی ہے نہ کہ وہ بھی ان کو بھی منع نہیں. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت اور ٹھیک کریں جو ہے کہ نفل مباح ہے جمعے والے دن کس وقت؟ استوا کے وقت. اچھا جی، اور حجت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خلاف وہ ہے جو ہم نے پیچھے روایت کی کہ تین وقتوں میں نماز. اب حدیثوں کو جوڑنا ہے نا، اس میں منع ہے اور ان میں عموم ہے، تو جوڑیں گے نہ جوڑیں گے تب نہ کہ ان کا مطلب ہے کہ ان وقتوں کے علاوہ کسی کو 24 گھنٹے وہاں منع نہ کرو، بھی خانے کعبے نو بند نہ کرے جی کھلا رہے 24 گھنٹے جی. باقی تو مساجد کا نظام ہے لیکن بھی اتنے کسی نو منع نہ کرے جی. کوئی کس وقت آ رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، تو اتنے کدے پابندی لگ جائے تو پھر مسائل کھڑے ہون گے جی. جی ایک مسئلہ. اچھا جی، اور سجدہ تلاوت ایک نماز دی ذکر ہو گیا، اور سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے، اسی لیے تو منع کیا گیا کس سے؟ اور مراد یہاں نہا سے صلاۃ جنازہ سے یا سجدہ تلاوت سے کراہت ہے. یہ بھئی حرام نہیں بلکہ مکروہ نے. حتیٰ کہ اگر لو صلاح اگر اس نے ان وقتوں میں کیا کی نہ صلاح کس کو پڑھا او سجدہ یا اس نے سجدہ کر لیا تو کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ واجب ہوئے ہیں ناقصہ بشروع فی الوقت مکروہ. چونکہ جب وقت مکروہ میں شروع کریں گے تو ان کا وہی سبب ہے، تو وہ ذمے جو آئے ہیں وہ ناقص ہیں، تو پس ادا کیے گئے اسی طرح. بہرحال قضائے فوائد اس وقتوں میں نہیں پڑھ سکتا، قضاء الفوائد پس نہیں جائز بالکل، اس لیے کہ وہ قضاء جو ہے وہ مشروع ہوئی تھی کاملہ، پس نہیں ادا ہوگی نقصان کے ساتھ. جان اس بات کو کہ تطوع ان اوقات میں جائز ہے اور تین وقت، اور نہیں جائز قضائے فرض اور واجب جو فوت ہو گیا ہے جی، واجب جو فوت ہو گیا ہے بے نہیں جائز ان وقتوں میں. واجب فائت تے قضائے فرض جڑے نے نا لا یجوز فیہا
جیسا کہ سجدہ تلاوت کے واجب ہوا ہے ایسی تلاوت کے ساتھ جو وقت غیر مکروہ میں ہے، اور جیسا کہ وطر قضا ہو گئے ان وقتوں میں نہیں، پس منع شامل ہے کراہت اور تطوع ان اوقات میں جائز ہیں مکروہ ہیں، اور یہ جائز ہی نہیں اگلی چیزیں۔ اور بحر الرحق میں ہے یہ کہ نماز پڑھے جنازے پر جب حاضر ہو ان 3 اوقات میں، اور نہ مؤخر کرے جنازے کو۔ حاضر اس وقت جو ہو گیا تو ہن کی کر دے وے؟ بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 کام، اور جنازے دے حضور دا مطلب جے بھی اوندا جڑا نا غسل تے کفن ہو گیا ہے، یہ حضور ہے جی۔ کی ہو گیا؟ اگوں نو چک کے کتھے بڑھنا ہو تے ساڈا نظام ہے نا۔ حضور جنازہ دا کی مطلب ہے بھی ہن میت تیار ہے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ حضور جنازہ ہے جی۔ تو اسی تو غسل دے کے پھر بھی 10 گھنٹے رکھی رکھتے ہیں، چلو جی ہوں ابا بڑا مٹھا ہو گیا فلا اچھا جی کدے گیا جی۔ اور نہ مؤخر کرے جنازے کو۔ بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 کام نہ مؤخر کیے جائیں۔ جنازہ جب آ جائے، جنازہ جب آ جائے الحدیث، اور اس لیے کہ جنازہ ادا کیا جائے گا جیسے، چونکہ اس کا حضور وقت مکروہ میں ہوا ہے تو لہذا ٹھیک ہے، کیونکہ وجوب جنازے کا کس وقت ہے؟ حضور کے سے، اور یہی افضل ہے، اور تاخیر مکروہ ہے۔ بابا جاؤ اس کے جب ہم نے حدیث ذکر کی ہے، دیکھ لو جنازے کے بارے اتنی پابندی پیچھے بھی 2 کتابیں رکھ پایا تو جی انہیں بھی تمہیں سمجھ آتی پی ہے بھی تسی یہ کام نہیں کرنا، بھی مطلب ہے کہ بھئی رکھ کے میت تقرنا شروع کر دیو۔ جنازہ پڑھ لیں، جنازہ قبر تھوڑی دیر ہے تو میت پئی ہے، تو ہن اگر کسی کوئی قرآن و حدیث کی کوئی گل کیتی ہے بکھری گل ہے، جنازہ نہیں پڑھیا تو رکھ کے تو کی کرنا ہے؟ تو یا جنازہ پڑھ لیا تو قبر بالکل تیار ہے تو دفن نہیں کرن دینا، بھی پہلے تقریراں کرنی ہیں، دونوں کام غیرتی ہے جی۔ یہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے جی، تو شریعت کے خلاف نے کیسا کہ یہ بہت بڑا نور پھیلا رہے ہیں جی۔ اور تاخیر مکروہ ہے بابا جاؤ اس کے جو ہم نے ذکر کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ کہ ذکر کیا علماء نے کراہت سے بھی جنازہ وقتوں میں مکروہ ہے، وہ محمول ہے کیڑی گل تے؟ محمول ہے اس صورت پر کہ جب حاضر ہوا وقت کامل میں اور پڑھا جنازہ میت پر وقت مکروہ میں، مکروہ جی۔ اور اسی طرح مراد سجدہ تلاوت سے بھی جب تلاوت کی، وہ سجدہ تلاوت کیا ان اوقات سے پہلے، اس لیے کہ وہ واجب ہوا ہے کاملہ، اور وقت کامل تے ادائیگی کامل ذمہ آندی ہو میرے یارو، تو پس نہیں ادا ہوگا نقصان کے ساتھ بہرحال جب تلاوت کی آیت سجدے کی انہی وقتوں میں تو جائز ادائیگی سجدے کی بغیر، لیکن افضل یہ ہے کہ تاخیر کر لے کس وقت تک؟ اس لیے کہ سجدہ تلاوت کا قانون ہے وہ تاخیر سے فوت تو نہیں ہوتا، وہ تو مرتے دم تک اس کا وقت ہے۔ اللہ عصر یوم ہی استثناء ہے مونیا سے، او مونیا یعنی صلاۃ، پس عصر اس دن کی صحیح ہے قبیل ذرا کنارہ رہ گیا نا جی، ڈوبنا شروع ہو گیا تو اینا کو کنارہ رہندا ہے، اللہ اکبر کر دیتی ہے تو ہن نماز پوری کر سکتے ہیں جی۔ اچھا ہن اے بھی اثر ہن کیوں ٹھیک، اور اس لیے عقلی دلیل بھی صحیح ہے اثر قبیل غروب، اور اس لیے کہ ادا کیا اس نے اثر کو جیسی، یاد ہے نا او وقت سببیت ٹردی رہندی ہے، اور جس وقت اللہ اکبر کہنا وہ نال والی گھڑی کی بندی ہے، پوری تفصیل پڑھی ہے جی۔ تو جس ویلے نماز قضا ہو گئی تو مولوی جی سببیت واپس چلی گئی، سارا وقت سبب بن گیا تو سارا وقت کامل ہے، اثر وچ جڑا ناقص ہو تھوڑا جا تے للاکثر حکم الکل ہون سارا کامل۔
اس لیے ادا کیا اس نے عصر کو جیسے واجب ہوئی تھی، حتیٰ کہ نہیں جائز کل کی جو رہ گئی تھی عصر قضا وہ آج اس وقت میں، پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ کامل تھی تو کامل نہیں ادا ہوتی۔ اچھا جی یہ تسی بریکٹ چ الا اسرا یوم ہی فینو یجوزو، کیوں تھوڑے کو ایویں ہے بریکٹ لگا اس تے نا، مطلب سارے حوالے دے دیں کتاباں دے، فینو یجوزو کیونکہ جائز ہے، اثر جائز اس دن کی، اور بہرحال فجر آج کی پس باطل ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ صبح دی فرض پڑھتے ہیں سورج نکل آیا تھے، باطل ہو جائے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ سبب اثر میں آخری وقت ہے اور وہ وقت ہے تغیر کا، اور وہ وقت تغیر ناقصن، پس اگر ادا کیا اس نے اثر کو اس وقت میں تو ادا کیا اس کو جیسے، اور فجر کا سارا وقت کامل ہے پس کا واجب ہوئی ہے تو پس باطل ہو جائے گی سورج کے بہتر طلوع ہوئے، جب طلوع طاری ہو گیا۔ کدھر چلیے مطلب چلیے، چلو شکر ہے، اور پیچھے عطف پا کے، اور منع کیا گیا ہے نفل پڑھنے سے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، فجر اور عصر کے فرضوں کے بعد منع کیا گیا۔ وقت اگر ٹھیک ہے، وقت کامل ہے، عصر پڑھ لئیے تو اجے سورج پیلا نہیں ہویا تے صبح دے فرض پڑھ لینے تو ادھا گھنٹہ سورج نکلنے چ ٹائم ہے، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے، توجہ کرے جی۔ مگر قضا فائتہ کی، اگر کوئی نماز قضا پڑھنی پچھلی تو پڑھ سکتا ہے، اور سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، اور صلاۃ جنازہ پڑھ سکتا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور طلوع فجر کے بعد بھی نفل پڑھنے منع نہیں، مکروہ، منع کیا کس سے؟ فجر کے بعد فجر کی سنتوں سے اکثر کے ساتھ، فجر کی رسولوں کے اکثر کے ساتھ، تو صبح صادق کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھنی اور نہیں پڑھنے، تو فرضوں کے بعد جو ہے نا کوئی نفل نہیں پڑھنے جی۔ تو خلاصہ نکلا بھی صبح دے سارے وقت جو 2 سنتاں تے 2 فرض، یا کو قضا کرنی ہے تو کر لو، سجدہ تلاوت جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وان التنفل اے مطلقاً، ساڈے نزدیک مطلقاً نفل اس وقت کی منع ہے، منع نہیں، اے 2 وقت جڑے آ رہے ہیں برابر ہے کہ ہو اس تنفل کے لیے سبب، یا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک تنفل بعد ان 2 وقتوں کے جب ان کے لیے سبب ہو تو جائز ہے بلا کراہت۔ ان کی مراد کیا ہے؟ کسی بندے نے عصر دی نماز فرض پڑھ کے تے طواف کیتا، اور اج دے رش نہیں ہے تو بچے شاہ ہو جانی ہے بھئی بالکل نیڑے نیڑے، تے وہ سارا کورا جڑا نا جی 5 منٹاں چھاں جڑا نا جی 7 چکر لگ جاندے نے جی، تے انہیں طواف کیتا ہے تو ہن طواف دیاں 2 رکعتاں نے، چونکہ انہاں دا سبب طواف تے شوافے کے نزدیک، اور مراد اس کے ساتھ طواف کی 2 رکعتیں، ساڑھے نزدیک نہیں پڑھنی ہیں، مغرب تو بعد پڑھنی ہیں۔ اور اس وقت کوئی بندہ مسجد میں آ گیا ہے، عصر مثلا گھر پڑھ لی انہیں، یا ایتھے عصر پڑھی مسجد کر گیا، مولوی صاحب دے واسطے حلوہ لے کے آیا جی، تو ہن تحیت المسجد پڑھنا چاہتا ہے تو شفافے آندے نے ساڑھے نزدیک، اور سونا نے موقتہ اور منظورہ، سونا نے اے موقتہ تے منظورہ کیڑیاں ہوئیاں بے نظر منی سے نفلاں دی، اے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سونوں نے موقتہ اور اثر وچ تے ہیں کوئی نہیں، صبح دیاں بھی 2 سنتاں اگر رہ گئی ہیں فرض پڑھ لینے جماعت نال تے اے سنوں نے موقتہ نہیں جی۔ جی بہرحال ابتدا نفل کی پس بے شک بھی اندہو مکروہ ہے، نفلوں کی ابتدا بھی مکروہ آپ نے مکروہ ہے جی۔ بعد صلاۃ الفجر والعصر، اے و بعد صلاۃ العصر، فجر کی فرضوں کے بعد عصر کے
نماز کے بعد فرضوں کے بعد کہ نماز تو بات ہو فرضوں کے بعد باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں نماز فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کرے، اور نہیں نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج، رواہ البخاری و مسلم۔ اور یہ حدیث حجت ہے علی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جائز رکھنے میں نفلوں کو وہ جن کے لیے سبب ہو، جیسے تحیۃ دو رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن بِأَكْثَرَ مِن سنت الفجر، یہ پڑھ سکتا ہے۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا چاہیے کہ تمہارا حاضر غائب کو یہ مسئلہ پہنچا دے، جی خبردار نہیں نماز صبح صادق کے بعد مگر 2 رکھتے ہیں، جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ اور عقلی دلیل، اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اضافہ فرمایا 2 رکعتوں پر۔ صبح صادق تو بات سونے نے 2 تو زیادہ رکعتاں نہیں پڑھیاں، باوجود سرکار کے حریص ہونے کے کس پر؟ نفل پر، نماز پر۔ یار ایک مولوی صاحب نے جملہ ایک بولا بڑی چس ہے، وہ سکے تینوں باقی گلاں دے بڑے چسکے نے، تے جنہاں جس شے نوں سونے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اوتھے تانوں موت پیندی ہے، وہ کیڑی شے وے؟ بھی ہور تانوں کھانے پینے دے تسی تبلیغاں کردے نے، دائیں ہاتھ سے کھائیں، روٹی کے 4 ٹکڑے کریں، گھٹنا کھڑا کریں، ایتھے تانوں بڑے سواد آوندے نے، تے جیڑی شے نوں سونے فرمایا میری ٹھنڈک ہے، تانوں اوتھے موت پیندی نیڑے جان لگے جی۔ گل تو ٹھیک آکھی میں، اوتھے تانوں موت پیندی ہے بھائی، جن نال سونے دی اکھاں ٹھنڈیاں نے، تہاڈیاں نہیں ٹھنڈیاں ہوندیاں جی۔ کتھوں سرکار تحفہ لے کے آئے جو عرشہ تو پار جا کے۔ اگر شروع ہوا نفلوں میں، صبح صادق جے نہیں سی ہوئی، اگر شروع ہوا نفلوں میں طلوع فجر سے پہلے، تو او خیال نہیں رہا، ٹائم تھوڑا سی تے یا قرات لمبی ہو گئی، پھر صبح صادق طلوع ہو گئی، تو یہ 2 رکعتاں سنتاں بن جان دیاں کہ نہیں؟ اصح یہ ہے، اصح دا مطلب جو قول ہے بھی پیچھے پڑھیا جی، اصح یہ ہے کہ یہ نہیں قائم ہوں گے سنت الفجر سے، سنیں لہذا سنتاں بعد پڑھنیاں نے۔ اچھا بھی یہ نفل تروڑ دے وے اور نہ ختم کرے، نفلوں کو پورا کرے، اس لیے کہ شروع ان میں تھا لا علی قصدن، یہ ارادہ یہ نہیں سی کہ اس وقت شروع کرنے نے، وہ تو ارادہ پہلو شروع کیتے نے، اس وقت جب صبح صادق نہیں سی ہوئی تو لہٰذا بھی تروڑنے نہیں پورے کر دے جی۔ اچھا جی، اور من سنت الفجر لقول، جو ہن پڑھی حدیث دوجی حدیث لقول علیہ الصلوۃ والسلام اذا طلع الفجر لا صلاۃ الا، رواہ طبرانی۔ اچھا جی، یہاں جو ہے نا لا صلاۃ، مراد صلاۃ سے کیا ہے؟ لہذا پس جائز ہے قضاء الفوائد۔ اچھا جی، اور مغرب سے پہلے نفل کتھے کتھے مکروہ نے منع کیتا گیا ہے؟ مغرب سے پہلے نفل پڑھنے مکروہ ہے۔ او حضور توجہ، اے بعد غروب سورج، اجے فرض کوئی نہیں پڑھے تے سورج دے غروب تو بعد اے نفل پڑھدا ہے، کی ہے؟ کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو اس میں نفل پڑھنے میں ہے، اس شے کیڑی ہے؟ من کیڑا ہے؟ وہ کیا شے ہے؟ مغرب کی تاخیر ہے، مغرب کی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھے 2 رکعتیں مغرب سے پہلے، اور وہ سنت ہے ان کے نزدیک۔ اچھا جی، اور جی، اور منع کیا گیا نفل پڑھنے سے خطبے کے وقت۔ کس وقت؟ خطبے کے وقت۔ اے مطلقاً برابر ہے کہ ہو خطبہ، سنت یا نفل، اور نماز جڑی برابر ہے کہ وہ نماز کیا ہو، ہو یا نفل،
اگلا وکھرا ہے، اور برابر ہے کہ ہو خطبہ جمعے کا یا حج کا یا ختم قرآن کا یا اور نکاح کا۔ اچھا ساڑھے جی خطبے کا مطلب ہوتا ہے بھی عربی دے چند لفظ پڑھنے نے جہاں نہ پڑھنے والے پتا تو نہ سننے والے پتا ہے، یہ نام خطبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ مرنے وہ خطبہ ہوتا ہے بھی موقع دی مناسبت نال قرآن پاک تے حدیثاں پڑھ کے سنانیاں لوگوں کو، یہ خطبہ ہوتا ہے جی۔ آئے وہ میرے دیسی یارو۔ اچھا یا نکاح کا خطبہ، اور سننا سارے خطبوں کا واجب ہے، سننا اس واسطے کہ خطبے چ دین دس رہا مولوی ویس، کی دس رہا ہے تے دین جڑا ہے نا سیکھنا فرض ہے تے نفل نفل نے کی نے۔ بعض صوفی ایسے شہزادے نے جمعے چ بیٹھے ہوندے نے، میرے ایک دو یار نے، وہ نال تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں میری تقریر بھی سن رہے ہیں جی، انج نہیں تقریر سنی دی جی۔ توجہ ایک وقت ایک پاسے ہوندی، دو پاسے نہیں ہوندی جی۔ لیکن یہ جڑا نا یہ ساڈا جڑا نظام ہے نا، ساڈے نظام تو وارے وارے جی، بس اسی اپنا ہی ذوق ہے ساڈا ایک اپنا ہی ذوق ہے جی، ہم نے اس ذوق کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے مسائل کے ساتھ نہیں چلنا جی۔ اچھا جی، تو ان سارے خطبے کا استماع الی سائر الخطب کیا ہے؟ وہ انہاں وچ قرآن و حدیث دسیا جا رہا ہے، وہ آ جڑے خطبے نا جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کسے نوں، پھیرا دیندے پینے جی۔ بس یہ نفل پڑھنا مشغول کر دے گا استماع سے، تے ٹھیک نہیں ہے۔ واپس جی، اور منع کیا گیا جمع کرنے سے دو نمازوں کے درمیان ایک وقت میں عذر کی وجہ سے، ساڑھے نزدیک منع ہے، ساڑھے نزدیک ذرا پڑھ لو دھیان نال، باوجہ اس حدیث کے، اور ایک ہوندا جمع حقیقی، ایک ہوندا جمع سوری، وہ جڑا پیچھا پڑھ کے آیا جی ان دی مدد نال بھی اگاں ٹرو بھلا ہوئے۔ ساری پکھے والی گل، حضرات علماء کی مدد کیجئے، اندہ کدی بھی کسی معنی نہیں سمجھنا کہ جی یہ پڑھ کر آئے ان کی مدد کریں کہ ان سے قرآن و حدیث سیکھیں، یہ ان کی مدد ہے، ان کی آخرت کا بھلا ہوگا اور ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، کسی معنی نہیں سمجھنا۔ کی سمجھنا؟ یہ پکھ جدے ہونے دی دلیل ہے نا بھی ہر تھان تے اساں دا معنی پیسہ ہی رکھے ہے جی۔ حالانکہ عالم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ تم اس سے دین سیکھو تاکہ اللہ رسول راضی ہوں اور آگے دین چلے اور اس کا ثواب مسلسل چلتا رہے، یہ اس کے ساتھ مدد ہے جی۔ تو اسی انہیں کروڑ روپیہ بھی دیتا ہے تے انہیں کچھ کھانا ہے، پیچھے پترا جداد ونڈ لینی، گل مک گئی۔ اوہو بسم اللہ الرحمن۔ مثلا میں جمعہ کہنا حضرات میرے ساتھ تعاون کیجئے، انہیں کی سمجھ رہا ہے؟ یہ بیماری ایسا اس منگ کے کاری جی ایسا اس نقطے تے پہنچا دیتا ہے بھی ان دا دوجا مانے نہیں سمجھتے سی جی۔ میں تعاون ہے کہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں قرآن دی ہے تانوں سنا رہا، یہ دھیان نال سنو تے عمل کرنے دی کوشش کرو، میرے نال یہ تعاون ہے، یہ تو ساری سوچ ہی نہیں ہے گی جی، یہ تو ہے ہی نہیں جی۔ بسم اللہ جی۔ اوہو اچھا بے میرے او یارو، باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے وہ ایسا غریبہ شروع کیتا ہے بھی یار صدقے خیرات کھلا بند کریے۔ باوجہ اس کے جو روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کیڑی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا معبود کوئی نہیں، نہیں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی مگر نماز کے وقت میں، مگر یہ دو نمازیں جمع کیا سرکار نے ظہر اور عصر کے درمیان عرفہ میں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمعن میں۔ جمعن کون؟ اس تو سوا قسم چاہ کہ آپ نے آکھا بھی
ایک وقت جو دو نمازاں جمع نہیں کیتی ہے. اچھا جی فما اچھا ہوں جواب توجہ کریں جی. پس وہ جو وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے تبوک کے سفر پر دو نمازیں جمع کی ہیں. پس وہ جو وارد ہے اے ما وارد آدھا خبر اگوں آ رہی ہے محمول. پس وہ جو وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے کہ تقاضا ان واقعات سے کہ تقاضا کرتے ہیں جمع کے جواز کو دو نمازوں کے درمیان مرض کے عذر کی وجہ سے. اور اس کی مثل یہ ما واردہ محمول ہے جمع سوری پر. کس پر؟ جمع سوری کی ہے. بائیں طور کے مؤخر کرے اولا کو اثر زور نو اثر تو پہلے تک لے آنا ہے اور جلدی کرے دوسری. زور اثر وقت میں تے اثر اول وقت میں. یار انہوں نے پیچھے پڑھیا کون نہیں جی تو بولو جا کہ منہ کی کونیاں پا لیاں جی. پھر جمع سوری کیا ہوتی ہے کہ زور ہیں نا اپنے اپنے وقت بظاہر کٹھیاں ہو گئی ہیں جی. جی بندے ہو یار. اور تے ایویں ہی مغرب کو آخر وقت میں اور جی بھائی جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے جمع کرے زور اور عصر کے درمیان اور سفر کے عذر کی وجہ سے. اور لہو ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا زور عصر کے درمیان تبوک کے سفر میں اور مغرب اور عشاء کے درمیان. ہمارے لیے دلیل وہ جس کو ہم نے روایت کیا ہے جی کہ جمع سوری سی. اور بھی قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بندہ جو جمع کرے دو نمازوں کے درمیان جمع کرے درمیان پس تحقیق آیا ہے وہ ایک دروازے کو کبائر سے وہ کبیرے کے دروازے کو کہ وقت تو پہلے تو نماز ہوں نہیں جی. زور اثر نو جمع ایویں کرنا ہے نا بھی زور دے وقت اثر پڑھ لینی ہے. مغرب شاہ ایویں کہ مغرب دے وقت شاہ پڑھنی. اور تعویل اس کی جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا زور اور عصر کے درمیان فعلاً لا ہوا گل بائیں طور کے مؤخر کیا زور کو زور کے اور ادا کیا عصر کو عصر کے بس. اور فرمایا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے جائز ہے جمع کیچڑ کی وجہ سے بھی بحلن اور بارش پہ یہ چکڑ ہے تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لبحل ایدن وعن احمد مثلہما. امام احمد سے دونوں کی مثل روایت ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی. اور اعتراض کیا ہے فی قولہ فی وقت نو متن فی وقت نو اعتراض کیا کس سے جمع کرنے سے دو نمازوں کے درمیان فعلاً جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے. کی مطلب کی مطلب جو دو برد دسیا ہے بس زور نو مؤخر کرنا تو زور اثر نو پہلے پکے کماز کرنا. اور باب قول ہی بے عذر جو ہے اس عذر سے اعتراض کیا ہے جمع عرفہ اور مزدلفہ میں کیونکہ یہ جمع جائز ہے اگرچہ وہاں عذر. پس اگر جمع کیا اس نے ان دونوں کے غیر میں تو کیا ہو جائے گی وہ جڑی پہلوں پڑھی ہے اگر مقدم کیا فرض کو اس کے وقت پر بھئی اگر زور دے وقت کی پڑھی اے ہوئی کوئی نہیں مغرب دے وقت اے فاسد ہے اور کدے گیا اور حرام ہے اس کے عکس پر جان کے زور نو قضا کرنا بھی اثر دے وقت پڑھاں گے جان کے مغرب قضا کیتی بھی عشاء دے وقت پڑھاں گے تو نماز نو آمدن قضا کرنا کی ہے. اور ساڈے بھی کو کرنا چاہے نماز وڑ جاؤ خدا دا نا جو کہ توبہ استغفار دی تو کم از کم اینی تو تمہیں توفیق ہو جائے یار. بے نماز مولوی جی جان کے قضا کرنے کی حرام ہے تے حرام نو حلال جانے بندہ مسلمان رہندا ہے
اللہ بھلا کر جے او میرے یارو. جیڑا بندہ عمر 60-65 سال کوئی نماز نہیں, اسی انہیں پھر بھی آنے میرے تایا جی بڑے سیانے نے جی, یہ چنگا سیانے بھی جنہوں اللہ دی بارگاہ چکنے دی عقل نہیں ہے تے سیانے ہیں جی. سب تو بڑا تو بیوقوف پاگل ہے, شیطان دا اللہ کار ہے جی. کمال والی گل ہے, اللہ دے سامنے نہیں چکدا, تینوں عقل مند پہ آندے آکھن والے بھی سوچدے ہی رہنا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ولا بأسا بتقلید شافعی للمسافر لا سیما للحاج بشرط ان یلتزم جمیع ما یوجب ذلک الامام, بوجہ اس کے کہ حکم مختلط من المذہبین بات بالاجماع ہے. ان دا مطلب میں نہیں دسدا, اگا چلو. بے عذرن ان دی لوڑ کو نہیں اتھے کا عذرن, عذر کی یہ سفر کی یا بارش یا کیچڑ یا فرض. سنا جی 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 اے شاباش. اچھا جی, ان دا منع کرنا, اور منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے اور سجدہ تلاوت کرنے سے اور صلاۃ جنازہ سے طلوع کے وقت اور استواء کے وقت اور غروب کے وقت, مگر اثر اس دن کی. اور جب میں آخیا نا میں نہیں دسدا واجو تنوں ایڈے مضبوط کوئی نہیں ہو, اتوں جڑا نا جی پھر تسا وڈے ہو کے آخنا ہے کہ یار کتابوں میں لکھا ہے بندہ مجبوراً دوسرے کی تقلید کر لیتا ہے, لہذا یہ طلاق کا فتویٰ میں شفاف کے مسلک پر دے رہا ہوں جی. تلی تا بس آ کے میں اس گل نو نہیں وضاحت کردا بھی تسا پٹھے وچوں گند کرنے نے, تسی جتھے رکھ ہے اوتھی رہو جی. مہربانی تہاڈی جی جی. چلو جی, اور منع کیا گیا ہے تنفل سے صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر کے بعد, نہ کہ فائتہ کی قضاء سے. لا یمنع فی ہذین الوقتین, یہ ٹھیک ہے, یہاں زان ہو تو پھر ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, تم تو ٹھیک ہے. چلو, اور اچھا جی, نہ کہ فائتہ کی قضاء سے اور نہ سجدہ تلاوت سے اور نہ صلاۃ جنازہ سے مسئلہ. اور میں منع کیا گیا ہے نفلوں سے طلوع فجر کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر کے ساتھ فجر کی سنتوں سے, اور منع کیا گیا نفل پڑھنے سے مغرب سے پہلے, اور منع کیا گیا نفلوں سے خطبے کے وقت میں, اور منع کیا گیا ہے جمع کرنے سے صلاتین کے درمیان ایک وقت میں عذر کے سبب. باب الاذان, اذان کا باب نا پہ. اذان لغت میں الاعلام, اعلان کرنا. الاعلام شرع شریف میں اعلام, اعلان, اعلام علی وجہ المخصوص. پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اذان تو پتہ ہے, چلو ٹھیک ہے. ولما کانا, اچھا جی اذان نو پہلوں بیان کرنا چاہیے سی تے وقتاں نو بعد وچ بیان کرنا سی, تے جواب دیندے نے. اور جب کہ ہے اذان موقوف وقت کے تحقق پر, وقت تو پہلو اذان نہیں ہوندی جی, سنیں جی, تے کیوں باوجہ اس شے کے جو ہے وقت میں وہ کیڑی شے وے من بیانیہ, یعنی سببیت والا معنی. تو سبب کیا ہوتا ہے, اس لیے اخارہ عنہ, مصنف نے اذان کو مؤخر کیا کس سے, وقت والے مسئلے سے. اچھا جی توجہ, یہ تو بریکٹ سی. الاذان ہوا فی الشرع اعلام غالباً علی. اچھا جی ہم نے کہا نا غالباً
اس لیے تاکہ نہ وارد ہو اذان جو واقعہ ہوتی ہے خطیب کے سامنے جمعے والے دن جی ہن او تا لوکاں نوں اعلان نہیں نا لوگ تے موجود نے وسط وچ نے جی اور فائتہ کے لیے جو اذان ہوتی یہ بھی اعلان نہیں ہے کیونکہ تو وقت نہیں تو قضا ہوگی کما سیاحتی جو کہ فائتہ تک گل اور نہیں تھی پڑھا جو مسئلہ آگے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ پاک میں مگر ایک اذان ممبر کے سامنے مگر اندے ہوتے اسی مناظرے کیتے نے بھی ممبر دے سامنے دینی ہے یا درمیان والے دروازیاں چ دینی ہے وہ ایک ہی اذان تھی الا مرتم بین یدی المنبر پس جب آ گیا زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی تو آپ نے احداث کیا زورا پر اولاً جی بھی آپ نے او جڑی نا پہلی اذان جڑی نا مقام زورا تے شروع کرائی کتھے مسجد شریف دے سامنے چھتریاں ہیں اندر ہیں اس تو پیچھے پھر ایک چھتی چھت آتی ہے اس تو پیچھے پھر ایک چھتریاں نے یہ دوجی چھتریاں یہ مقام زورا ہے جی میں نقشہ نہیں بنا کے رکھیا کہ اس لیے یہ نہیں کوئی مسجد سی تے بھی ایتھے سی کھلی تھا اینو اصل مقام زورا جی اوتھے بھی جڑنا آپ نے اذان شروع کرائی اچھی جگہ ایک جگہ بنائی سی اچھی کر کے جی اچھا ایک اور گل دس دے جے اور جمعے میں اول وہ بندہ جس نے بنایا منارہ یعنی محل تعظیم مسجد میں بھی مسجد وچ ایک منارہ بنایا اتے تے جن دے وچ بھی جگہ رکھی بھئی دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہلی او بندہ ہے او ہے مسلمہ بن خلف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے امیر مصر پر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اے منارہ بھی انہاں شروع کیتا منارہ تو اچھی گل ہے بھی تے کو کھلو کے اذان دینی بارش سو گل چکھڑ تے بھی ہو جاندہ ہے حرج کوئی نہیں جی منع نہیں ہے لیکن اگر سونا دے زمانے پاک دے اتے عمل کیتا جائے تو حضرت بلال واسطے منارہ ننگی چھت سی جی خلفائے راشدین دے زمانے چ ننگی چھت سی کوئی نہیں سی جی بس 3 خلیفیاں تے تھی نمازاں پڑھائیاں نا چوتھے حضرت مولا علی کوفے گئے نا تے کوئی نہیں سی مرکل کو بندہ اس تے رہنا چاہتا ہے تے اس نے مجرم کہاں گے جی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اچھا جی دھیان کرو بھائی نکیو سننا او بینستور سنت موقدہ اذان سنت موقدہ لصحیح سننا مسنون ہے اذان فرائض کے لیے نظر آ رہی بغیر ترجیح کے اور بغیر لحن کے اور اضافہ کرے مؤذن حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ جی ایت باقی وہ اذان ہے فجر وچ 2 دفعہ دا اضافہ کرنا کس تو بعد حی علی الفلاح تو بعد نافل للفرائض بعد نے کہا کہ اذان واجب ہے اذان واجب ہے باوجہ امر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان کے ساتھ بابطابق اس کے جو روایت کی گئی سرکار کے فرمان سے او 2 صحابی جا رہے سن یاد ہے سفر تھے سونے فرمایا کہ تم دونوں اذان دینا اور اقامت کہنا تے تواڈے وچ جڑا وڈا ہے نا جی وہ جماعت کرائے یاد آیا تو اتھے امر دے سی گے نفاذ نا باقی ماں ایتھوں بعد آنکھیں بھی واجب ہے جی نہر الفائق میں ہے کہ قولان متقاربان ہیں قولان سنت موقدہ ہے تو واجب دو میں قول کی نے قریب نے کیونکہ سنت موقدہ واجب کے حکم میں ہے لحوق اسم میں ترک کے سبب سے اس اذان دے ترک وچ اونے گناہ جنہ واجب دے ترک دا گناہ ہے جی سنیں
اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے، پیچھے بھی پڑھی جائے کہ آپ نے فرمایا اگر چھوڑے اذان کو شہر والے تو میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر چھوڑے اذان کو کوئی ایک تو میں ان کو پھینٹی لاواں دا لا درب تو ہو جی۔ اے تو پتہ لگا بھی یہ کی ہے، یہ سنت موقدہ قریب الوجوب للفرائض، اذان مسنون کے نواسے میں فرائض کے لیے یعنی رواتب الخمس 5 نمازاں اور جمعہ، وطروں کے لیے اذان نہیں، صلاۃ العید کے لیے نماز، کسوف، خسوف، جنازہ، استسقاء، سنن اور نوافل کے لیے۔ اچھا جی، ارادہ فرائض سے کیا مراد ہے؟ ارادہ کیا فرائض سے وقتیات جو ادا کیے جائیں کتھے، ان واسطے اذان سنت موقدہ قریب الوجوب، پس نہیں مسنون، یعنی سنت موقدہ وقتیات کے لیے جو ادا کی جاتی ہیں کتھے، اوتھے سنت موقدہ نہیں، اس لیے کہ نہیں مکروہ ترک دونوں کا، کس کا؟ اذان اور اقامت۔ مصلی فی بیت ہی کے لیے یا مسجد میں جماعت کی نماز کے بعد اگر اس نے ترک کیا تو مکروہ نہیں، تو مطلب کہ یہ بھی اجازت ہے کرے، لیکن بھی سنت موقدہ اگر نہیں کیتا تو مجرم ہو گیا، ایک گل میں ایشا بس۔ اچھا جی، اذان ہے بلا ترجیح، ترجیح یہ ہے کہ پست کرے آواز پہلے شہادتین کے ساتھ، پھر لوٹے پس بلند کرے شہادتین کے ساتھ اپنی آواز۔ پچھلے کتابیں پڑھ کے دسیا جی۔ فلیسا پس نہیں ہے ترجیح وہ اذان کی سنت سے ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کے، ان کے لیے روایت ہے حدیث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس کو حکم دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوبارہ پڑھ کی کر، تو پیچھے واقعہ تفصیلی آیا ہے، پھر حدیث پا کے آ جائے گا بار بار جی۔ ہماری دلیل ہے حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، اور جڑی پہلی باری اذان سکھائی خواب بچو، اس میں جو ہے نا وہ بغیر ترجیح کے ہے، اور یہ تو جو ترجیح ہے یہ ایک واقعہ ہے۔ اور ہماری دلیل اذان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضر میں بھی، اور بغیر ترجیح کے، یہاں تک کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور تلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو محذورہ کو دوبارہ پڑھ اچھی تھا وہ تعلیماً، تو جناب ابو محذورہ نے اس کو زن کر لیا ترجیح۔ تو ان دسیا حدیث پا کے جاوے گا بھی فتح مکہ تو بعد نا تے کل تک تو لڑتے رہے نا کہ کوئی نہیں، تے فتح مکہ تو بعد بھی کچھ منڈے نوجوان نکلے جس لئے سرکار اگے چلے گئے حوازن والے پاسے، تے او اتھے جا کے پڑھا نا مؤذن اذان دے رہے سن تے سونے کول، تو انہاں پڑھا نا جی میں نقل اتاری دی، نقل لان لگ پے جی، تے بشرارت دے ذہن نال آئے سن جی، تے سرکار نے صحابہ پاک نوں فرمایا سارے پڑھ کے لیاؤ، تے لیا کے تے پھر ظاہر سرکار نے فرمایا تہاڈے وچ ایک اذان پڑھدا پہ آواز بڑی سونی، او کیڑا ہے؟ اے جی پھر پیٹی لا دے، او کیڑا ہے جی؟ تو ابو محذورہ کہندے نے اس ویلے جب ابو محذورہ کون سن بعد بنے، اس ویلے کوارے منڈے سن جی، تے جڑا نا بھی اشارہ کیتے نے بھی آ تے سونے مینوں قریب کیتا، تے ایتھوں سونے نے نا ہاتھ رکھیا انج کر کے، کہندا ناف تک ہاتھ پہنچا تے میرا اندر صاف ہو گیا جی، جڑی نیت بد لے کے آئے سا نا وہ اندروں نکل گئی، تے پھر میں نے سونے آکھے ہن تو اذان دے، تے چونکہ ہن اینوں دھونا ہے، اینوں تے مسئلہ تا اشہد ان لا الہ الا اللہ تا اشہد ان محمد رسول اللہ دا ہی ہے نا، تے ایتھے انہاں دتی اذان فرمایا ایک واری پھر اچھی آواز نال اندر سارا آیا توتا تاتا جائے جی، اوتھے یہ گل سی جی۔ تو پھر ابو محذورہ نے ظن کیا کہ ترجیح ہے، تو پھر سرکار نے مکہ شہید مؤذن بنایا سی، تو وہ اس طرح کردے سن جی، وہ چونکہ سرکار نے انہوں کو 2 باری پڑھایا سی نا، تو انہیں پھر سمجھا بھی شاید بھی ترجیح وچ داخل ہے جی، اے گل جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اختلاف ایک تو پہلا اختلاف ہے کہ بھی انہوں نے نزدیک ترجیح ہے تو ساڑھے نزدیک، اور اختلاف ثانی ہمارے درمیان اور بینہ رضی اللہ عنہم یہ ہے کہ اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ ہے اور ان دا مالک 2 مرتبہ ہے. قیاس کرتے ہیں آپ اس کو شہادتین پر، شہادتین میں کیے، اور ہماری دلیل حدیث ہے جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیوں نہ کیا کہ بھی اذان کنے کلمے میں 19 کلمے تائیں بن دینے جے 4 والی ہو جاتی ہے. ایشا بس وَلَن يَكُونَ كَذَلِكَ، اور نہیں ہوتا اس طرح جب ہو تکبیر اس میں کتنے. ہاں تیسرا اختلاف یہ ہے کہ اذان کا آخر ہمارے نزدیک ہے صرف لا الہ الا اللہ، اور اہل مدینہ کے قول پر مالکی امام مالک اہل مدینہ کے قول پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اعتماد اس کی مثل میں مشہور پر ہوتا ہے، وہ مشہور کہ توارث ہے اس کا لوگوں نے الی یومنا ھذا، کہ وہ جو دین کی مشہور باتیں ہیں ہر دور میں مشہور ہیں، وہ جو توارث آ رہا ہے نا، یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے جی، یہ دلیل ہوتی ہے جی. اور اضافہ اچھا جی بغیر لحن کے کی جان اس بات کو کہ لحن کی کراہت اذان میں معاذ وہ ہے علتین کے علاوہ ہے. لحن ہوندا بھی جڑا نا بھی زبراں زیراں شداں مداں نو بے موقع آگاں پیچھا کرنا جی. ایک پی ساڈی یہ تو عرباں وچ ہے کوئی نہیں، اسیں شروع کیتی ہے تے بھی انج کر کے جی. اچھا جی بہر الحیالتین میں پس کوئی حرج نہیں مد کے داخل کرنے کے ساتھ حی علی الصلاۃ لمبا کر دینا، حی علی الفلاح. اچھا جی اور کراہت اس میں بمانا نکال دینا حروف کو ان سے کہ جائز ہے اس کے لیے ادا میں جی. یہ جو کراہت ہے نا یہ تحریمی ہے، اور صرف تحسین صوت جو ہے نا وہ نہیں، اس لیے کہ وہ تمر مطلوب ہے بلا شک جی. چلو جی اور اضافہ کرے اصل اس کا یہ ہے بھی یہ ثابت کس طرح، ایک دلیل کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے باہر اذان کے بعد اذان دے کے آئے، حجرے کو باہر آ کے عرض کی تھی الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا ایشا بس. ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سرکار صبح دی سنتا اول وقت چ پڑھ کے آرام فرماندے سن، تے نبی دی نیند وضو نو ساڈے واسطے سنت عمل کریے. صبح نیندر چڑھی ہوندی جے سنتا پڑھ کے سو جائے تے وضو ٹوٹ جانا ہے، جس لئے تکبیر ہوئی اساں اٹھ کے وضو کرن جانا ہے تے اینے چر ساڈے امام جنہیں کو جماعت کراندے نے ہو جانی ہے جی. سمجھتے پے ہو جی، عقل کو بھی کام لیندا جی، اس واسطے دیتی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی سمجھو اندر نال. تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار آرام فرما رہے تھے تو یعنی اندر سے بھی انہوں نے بھی آواز دی کہ بلال سرکار آرام فرما رہے ہیں. تو پس بلال یہ نوز باللہ نہیں اگر بطور طنز کہندے تو مان ہی نکل گیا. اللہ نے انہوں نے منہ جو جملہ کڑھا دیتا الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ یہ ہے باقیاں دی بنسبت سرکار دے بارے چ نہیں. تو پس جب سرکار بیدار ہوئے خبر دی ام المومنین نے آپ کو، سرکار نے اس کو بہت پسند کیا اور فرمایا بلال انہوں اپنی اذان جو داخل کر لے. دس وہ پڑھا کر تو جی. باخرج النسائی عن انس، وہ کہتے ہیں کہ سنت سے ہے جب کہے مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح، سنت سے ہے کہ کہے کیا، یہ بھی پڑھے دو باری پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اذان الفجر. اچھا جی
خاص کیا گیا فجر کو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ فجر ادا کی جاتی ہے لوگوں کے نوم کی حالت میں. میں لفظ لکھن ہوتے بھی مطلب ہے بھی نیندر دا وقت ہے اور ان کی غفلت کے وقت میں، تو پس خاص کیا گیا اعلام کی، جیسا کہ خاص کی گئی ہے تطویل بالقرات. صبح 5 نمازاں نال قرات چوکھی ہے جی، تاکہ نہ فوت ہو جائے لوگوں سے کیڑی شے جماعت. باب الاذان مسنون ہے فرائض کے لیے بغیر ترجیح کے اور بغیر لحن کے، اور زیادہ کرے مؤذن فلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ.